کے ذریعے سے پہلا مقصد کیا ہے؟ قربانیوں کا صلے میں۔ دوسرا مقصد ہے نبی کے جو کٹر دشمن ہیں بلکہ جانی دشمن ہیں تو ان کی دشمنی کو کمزور کرنا، مسلمانوں کی اکنامک کو کمزور کرنے کے لیے بار بار حملے کیے، اور مشرکوں نے آپ کے ساتھ کیے ہوئے اگریمنٹ کو توڑے ہیں تو آپ ان کو 4 مہینے کی مہلت دیں۔ وہ چھوٹی عمر کے ہیں تو ان کو علم سکھاتے، حدیثیں سکھاتے اور ایسا سکھاتے، ایسا علم اللہ کے نبی ان کو دیے۔ ایک بات سے اندازہ لگا سکتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین کے کسی مسئلے کے بارے میں کچھ بات پوچھنا ہوتا تو حضرت عائشہ سے اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ عزت و احترام کے قابل بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی خواتین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ اور پھر رمضان کی یہ مقدس راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، آج کا یہ جو بیان ہے، یہ بیان کچھ سوچنے سمجھنے کا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سیرت اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں رمضان شروع سے تراویح کے بعد جو ہے درس بیانات ہو رہے ہیں، تو اسی کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ کے نبی کی زندگی سے تعلق رکھنے والا 2 اہم مسئلوں پر آج آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے اللہ کے نبی کی شادیوں کو لے کر۔ اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہیں تو ان بیویوں کے نام یہاں بورڈ پر لکھے گئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت ہوگی کہ اللہ کے نبی کی یہ 11 شادیوں کے پیچھے حکمت مصلحت کیا تھی، اور دنیا اللہ کے نبی کے بارے میں، آپ کی شادیوں کے بارے میں جو غلط الزامات افواہیں اٹھاتی ہیں تو اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جس میں آج گفتگو ہوگی، اسلام، مسلمان، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے احکامات پر عمل کرنے والا دین اور عمل کرنے والی قوم ہے، لیکن دنیا کے اندر بہت ساری مرتبہ، خاص کر کے 1911 کے بعد جو ہے مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا گیا، پیغمبر اسلام کو دہشت گرد قرار دیا گیا، اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب بتایا گیا، اور اس پس منظر میں اللہ کے نبی کی جو جنگیں ہوئی آپ کے زمانے میں، تو وہ جنگوں کو لے کر بہت ساری باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس کا مقصد کیا تھا، اور آج کی جنگوں میں اور اللہ کے نبی کی زمانے کی جنگوں میں کیا فرق تھا۔ اللہ کے نبی نے صرف جنگیں نہیں کی بلکہ انسانیت کو کیسا سبق دیا، تو جنگوں کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ آج اس پر گفتگو ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے حصے میں اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی کی یہ جو شادیاں ہیں، یہ شادیوں میں بات شروع کرنے سے پہلے یہ ایک بات جو ضروری آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ کے نبی کو خاص کیا جاتا ہے، خاص بنایا جاتا ہے، جس میں امت کو اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شادیوں کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی کے لیے اجازت تھی، آپ نے شادیاں کی۔ ایک عام مسلمان کے لیے ایک ہی وقت میں 4 شادیوں تک اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے جو 11 شادیاں کی ہیں تو یہ اللہ کے نبی کے لیے خاص تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ 22ویں پارے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
खालिसतन लक मिन दूनिल मुमिनीन। ऐ नबी, ये शादियों का मसला ये आपके साथ खालिसतन लक, आपके लिए खालिस है, यानी आपके साथ ही ये मसला है। मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनों को छोड़ करके, मतलब ये कि मोमिन ये हुक्म में दाखिल नहीं है। तो ये आप सुन्नत समझ के 11 बीवियाँ नहीं करना है। तो सुन्नत क्या है? आपके लिए एक वक्त में 4 की इजाज़त है शरअन। तो अल्लाह के नबी के जो 11 शादियाँ हैं, तो ये 11 शादियों अल्लाह की तरफ से ये इजाज़त के ख़ास थी, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया। ठीक है, अब आइए आपकी जो लगातार शादियाँ हैं, तो वो शादियों के बारे में गुफ्तगू करते हैं। इस मौके पर यहाँ मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, उसमें कंटिन्यू से जो सुनने वाले हैं रमज़ान के शुरू से, तो उनके लिए बाज़ बातें आसानी से समझ में आएंगी। जो नए हैं हो सकता है कि उनको कुछ मुश्किल लगे या फिर नया लगे, तो वो समझने की कोशिश करें, फिर रिकॉर्डिंग जो इससे पहले की है वो आप देख सकते हैं। हमारा अपना मस्जिद मुबारक के नाम से एक चैनल है, जिसका स्कैनर वहाँ लगा दिया गया है आपको। तो वो स्कैनर क्या है? मस्जिद मुबारक का है। यहाँ मस्जिद के अंदर जो भी बयानात दुरूस होते हैं, तो वो मस्जिद मुबारक के नाम से एक चैनल है जिस पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप वहाँ देख सकते हैं रमज़ान के शुरू से अल्लाह के नबी की ज़िंदगी पर जो भी बयानात हुए, तो वहाँ पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियाँ हैं, सबसे पहले हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी की पहली बीवी हैं, और ये जो शादी हुई, ये अल्लाह के नबी आगे बढ़े थे या खतीजा बढ़े थे? हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से पैगाम था। आपके अखलाक को देखकर, आपके किरदार को देखकर, आपकी ज़बान की सच्चाई, अमानतदारी को देखकर हज़रत खतीजा ने पहल करते हुए अल्लाह के नबी को पैगाम भेजा था। तो अल्लाह के नबी ने शादी की पहली हज़रत खतीजा से, जिस वक्त अल्लाह के नबी की उम्र 25 साल है और हज़रत खतीजा की 40 साल है, ये जो पहली शादी है, ये शादी ख़ुद बताती है कि अल्लाह के नबी शादी के बारे में किस कदर पाकीज़ा सोच रखने वाले थे। आप अपने दिल से, हर एक आदमी पूछ सकता है कि क्या आज का कोई 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से शादी करना चाहेगा, वो भी ऐसी औरत से जिसके 2 शौहर पहले गुजर चुके हैं, बेवा है, और उस औरत से शादी करने के लिए 25 साल के कोई जवान होंगे? आज तो हमारे इतने लंबे लंबे डिमांड्स होते, पूरे सुना देते हम ब्रोकरों को, शादियाँ करने वालों को, ऐसा होना वैसा होना। फिर देखने वाले जो आपके अम्मी चाची मामी फुप्पी जाते, तो बच्ची को एक गुड़ी समझ के नचाते सामने, इधर फिर उधर चल, थोड़ा पैरां दिखा, बालां दिखा, ये सब हमारा मंजर होता है। ये पहली शादी का मसला जो हमारी ज़िंदगियों में हम देखते हैं। और यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली शादी कर रहे हैं एक बेवा औरत से, तो आप देख सकते हैं कि अल्लाह के नबी शादियों के बारे में कैसे पाकीज़ा दिल रखने वाले थे। और जब तक हज़रत खतीजा ज़िंदा थी, तकरीबन 25 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। हज़रत खतीजा का इंतकाल हुआ, तो हज़रत खतीजा के इंतकाल के बाद आपने दूसरी शादी की। तो आप यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल में शादी हुई, और हज़रत खतीजा से आप जो ज़िंदगी गुजारे कितने साल? तो हज़रत खतीजा का जब इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र क्या है? 50 पार है। तो 50 के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जो शादियां हैं, ये करने की क्या ज़रूरत थी? एक नॉर्मल सवाल है, जहनों में उड़ता है। या आज के गैर मुस्लिम मुशरिक लोग, काफिर लोग जो है, वो अल्लाह के नबी के बारे में, ये शादियों के बारे में ऐसी बातें उठाते हैं, और हमारे मुसलमान ये हैं कि उनको खुद नहीं पता कि शादियां क्यों हुई, क्या वजह से हुई। वो तो बस अपने धुन में मसरूफ़ हैं। तो जानना ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी की शादियों के पीछे क्या हिकमतें, आप वाकई में आप ये शादियों के पीछे जो हिकमतें मसलहतें हैं, इंशाअल्लाह जानने के बाद आपको ये यकीन होगा कि हमारे नबी ने किन सच्चे और पाकीज़ा दिल के साथ मसलहतों को सामने रख के अल्लाह के नबी ने शादियाँ की हैं। चलिए आगे बढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी कौन है? हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा।
حضرت سودا رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں۔ اللہ کے نبی کی شادیوں کے پیچھے پہلا بڑا مقصد کیا تھا؟ جن عورتوں نے، جن گھر والوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کو لحاظ کر کے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں۔ تو اس ضمن میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں یہاں جن کے نام لکھے گئے ہیں، تو آپ کو حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا نام، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا نام، حضرت میمونہ، اس پر پھر بات کریں گے۔ یہ دو، حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح یہ نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نام ہے حضرت ام سلمہ بھی اور حضرت ام حبیبہ، یہ چار نام یاد رکھ لیں ابھی آپ، ٹھیک ہے؟ یہ چار عورتوں کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں۔ یہ جو چار عورتیں ہیں، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ، یہ چار عورتوں کے بارے میں، یہ چار سے شادی کرنے کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی حکمت تھی وہ یہ کہ انہوں نے یا ان کے شوہروں نے جو اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہ چار میں سے ایک کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں، میں سب کے بارے میں پرسنل نہیں بول سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، دو باتوں پر گفتگو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں چلتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے مکہ چھوڑ کر کے مدینے کو ہجرت کیا۔ تو مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ لوگوں نے، ان کے خاندان والوں نے ان کو الگ کر دیا اپنے شوہر سے، بچہ تھا بچے کو بھی الگ کر دیا، تو ماں الگ ہے، بچہ الگ ہے، شوہر الگ ہے۔ تو ایسی حالت میں ہجرت کرتے ہیں ان کے شوہر، ام سلمہ کے شوہر مدینہ جاتے ہیں۔ مدینہ جانے کے بعد تقریباً 6-8 مہینے کے بعد یہ ہجرت کر کے جاتی ہیں۔ ان کا نصیبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہجرت کر کے جانے کے بعد چند ہی مہینوں میں ان کے شوہر انتقال ہو جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ام سلمہ ایسی عورت ہیں جو اکیلی ہیں، ان کے گھر والوں نے، ان کے ماں باپ نے، بھائیوں نے، بہنوں نے، چاچاؤں نے ان کو مار کے بھگا دیا ہے مکے سے۔ اب مکے سے مدینہ آنے کے بعد مدینے میں جو ایک سپورٹ تھا ان کا اپنا شوہر، وہ انتقال ہو گئے اور گود میں بچے ہیں، تو کہاں جائیں گے؟ مکے کو تو ہرگز نہیں آ سکتے۔ اور ان کا جو سسرالی رشتہ ہے ان کے شوہر کا، وہ پورے کا پورا خاندان مشرک گھرانہ ہے۔ وہ مشرک کتنے کٹر تھے تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو سلمہ سے بچہ چھین لیے اور باپ کو بھگا دیے تھے، تو ان کو اتنا ناپسند کرتے تھے، تو سسرالی رشتہ دار بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ادھر ان کے اپنے گھر والے بھی ان کو جو ہے بھگا دیے ہیں۔ تو اب جاتی تو کہاں جاتی؟ تو اللہ کے نبی، ان کی جو قربانی تھی کہ اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے دین کی خاطر مکہ چھوڑ کے مدینہ آئی، اور مدینہ آنے کے بعد ان کی زندگی کا جو ایک سہارا تھا شوہر، انتقال ہو گئے، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ وجہ کیا تھی؟ جو انہوں نے جو قربانی دی اسلام کی خاطر، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد، ہجرت کر کے آنے کے بعد جو شوہر تھے وہ شوہر بھی انتقال ہو گئے، تو تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ تو یہ ام سلمہ، اس کے نیچے اور ایک نام ہے، کیا نام ہے؟ ام حبیبہ۔ یہ ام حبیبہ کون ہے؟ یہ ام حبیبہ کون ہے؟ چلے ابھی تک نام یاد رکھ لیں، بعد میں آگے بات کرتے ہیں۔ ام حبیبہ کون ہے؟ مکے کی ایک مشرکہ عورت تھی، بعد میں مسلمان ہوئی، شادی ہوئی تو شوہر بھی مسلمان ہوا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے حبشہ کو مسلمانہ ہجرت کرے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں جا کر کے ان کا شوہر کیا ہے؟ مرتد ہو گیا، بولے تو دین سے پھر گیا حبشہ میں جا کے، اور حبشہ میں جا کے جب دین سے، یعنی کہ مسلمان تھا، مرتد ہو کے عیسائیت میں چلا گیا، تو ام حبیبہ نے بہت سمجھایا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، حق والا دین ہے، یہ دین کو چھوڑ کے تم دوسرے دین میں جا رہے ہو، سمجھایا۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی شوہر نہیں سمجھا اور مرتد ہو گیا۔ اب مرتد ہو گیا تو رشتہ بعد میں ان کا، یعنی کہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں رہا، اور پھر بعد میں مرتد ہونے کے بعد وہ حالت ارتداد میں ہی مر گیا، یعنی عیسائیت میں مر گیا شوہر۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اکیلی ہیں، ان کا بھی پورا خاندان جو ہے مکے میں ہے، اور یہ کہاں ہے؟
حبشہ میں ہے، مدینہ نہیں، حبشہ میں ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیوہ عورت سے نکاح کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو بیوہ ہیں، اور دوسرا کیا ہے، ان کے شوہر مسلمان تھے، پھر مرتد ہو گئے، اور یہ جو ان کا جو سہارا تھا وہ بھی اٹھ گیا۔ تو اب اسلام کی خاطر یہ جو مکہ چھوڑے، حبشہ گئے، پھر حبشہ سے آئے، پھر مدینہ گئے، تو اب یعنی اکیلی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کا سہارا دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ شادی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی میں ایک اور نام یہ بھی آپ ایڈ کر لیں، میمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت میمونہ کون ہے؟ حضرت میمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت عباس۔ ٹھیک ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی سالی ہیں، اور یہ بھی بیوہ ہو گئی تھی، بیوہ تھی، اور ان کے بارے میں ایک خاص بات یہ آتی ہے کہ بہت متقیہ تھی، اللہ سے بہت ڈرنے والی تھی، اور اکثر گھر میں رہا کرتی تھی۔ تو شوہر انتقال ہوا، چچا حضرت عباس خود اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، آ کے ریکویسٹ کرے تھے کہ اے اللہ کے نبی، ایسا میمونہ جو ہے بیوہ ہیں، اور ان کے قابل کا کوئی نوجوان مکے میں مجھے نظر نہیں آتا ہے، تو میری گزارش ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ ہی ہے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حفصہ، حضرت حفصہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کے شوہر جو ہے مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد کافروں کے خلاف میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ جنگ بدر کے اندر ان کی شہادت ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، چونکہ عمر اتنے قریب ہیں کہ اللہ کے نبی کا ایک گویا ایک سیدھا ہاتھ ہے اسلام میں ساتھ دینے کے بارے میں، اور ان کی بیٹی اپنی بیوہ ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو عمر کی خدمات، قربانیوں کو سامنے رکھے، پھر خود ان کے شوہر کی شہادت، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی شادی کی۔ ہر ایک کی زندگی کے پیچھے ان کا اپنا ایک سپورٹ، سہارا شوہر تھے، انتقال ہو گئے، پھر ان کے لیے ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ انہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، نبی کی خاطر قربانیاں دی، تو قربانیوں کا صلہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کو دیا۔ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھیں۔ دوسرا مقصد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں، پہلا مقصد کیا ہے؟ قربانیوں کا صلے میں۔ دوسرا مقصد ہے شادیوں کے ذریعے سے کہ جو اللہ کے نبی کے جو کٹر دشمن ہیں، بلکہ جانی دشمن ہیں، تو ان کی دشمنی کو کمزور کرنا، ان کی دشمنی کو جو ہے محبت کی طرف کھینچ کے لانا، اپنی طرف لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ نے شادیاں کی۔ تو یہ جو شادیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں جویریہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ہے، اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہے، اور یہ بھی ام حبیبہ۔ اب بتائیں ام حبیبہ کون ہے؟ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابو سفیان کے مسلمان ہونے سے پہلے اللہ کے نبی ان کی بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کرتے ہیں۔ ایک تو یعنی ان کے شوہر حبشہ جا کے ہجرت کرے تھے، پھر مرتد ہو گئے، تو نکاح ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ تھا کہ دشمنی کو کمزور کرنا۔ اور عربوں کی ایک عادت تھی کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن داماد کی بڑی عزت کرتے تھے، اچھے دل والے تھے، داماد کی بڑی عزت کرتے تھے، اور داماد کے خلاف میں لڑنا، جنگ کرنا عیب سمجھتے تھے، چھوٹا پن سمجھتے تھے داماد کے خلاف میں جنگ لڑنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہا سے آگے بھی دیکھیں گے آپ، تو یہاں آپ دیکھیں ام حبیبہ، یہ جو تین ہیں لگاتار، یہ تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بڑی دشمنوں کی بیٹیاں ہیں۔ ام حبیبہ بیٹی ہے ابو سفیان کی، صفیہ ایک یہودی کی بیٹی ہے، اور جویریہ ایک یہودی سردار کی بیٹی ہے۔ جویریہ کے باپ ہیں، باپ کا نام ہے حارث باپ کا نام ہے۔ مدینہ کا ایک قبیلہ ہے، مشہور قبیلہ یہودیوں کا، بنو المصطلق نام کا، تو وہ قبیلے کا جو بڑا ہے سردار، تو وہ سردار کی بیٹی کون ہے؟ جویریہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین نام لگاتار جو اسی لیے لکھے گئے ہیں آپ کو آسانی کے لیے، ام حبیبہ، صفیہ
जुवेरिया। उम्मे हबीबा तो अबू सुफियान की बेटी है, सफ़िया यहूदी की बेटी है, और जुवेरिया यहूदी सरदार की बेटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियाँ की, इन शादियों के ज़रिए से इनकी दुश्मनी को कमज़ोर करना था, और हुआ भी वैसे ही। अबू सुफियान जो अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ आगे आगे रहता था और आपका जानी दुश्मनों में से था, लेकिन जब अल्लाह के नबी की शादी हुई तो अब बेटी का घर है, बेटी के दामाद हैं, तो बहुत सारी मरतबा ऐसा होता कि वो अल्लाह के नबी के घर को भी तशरीफ़ लेके जाता, क्यों, बेटी है। और यहाँ आप देखें हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के ईमान के सिलसिले में यानी बाप जब मुलाकात के लिए जाता है तो एक मरतबा ये वाक़या होता है कि उम्मे हबीबा घर पे हैं, अल्लाह के नबी घर पे नहीं हैं। अबू सुफियान घर के अंदर आता है और आकर के जो है सीधा जो चारपाई पलंग होती है, पलंग पे जाके बैठने की कोशिश करता है। तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा जाके जो पलंग के ऊपर जो चादर होती है, बिस्तर, उसे उठा देती हैं, फ़ौरन उठा देती हैं, उठा के लपट के बाजू में रख देती हैं। बाप परेशान हुआ, बोला कि बेटी क्या मैं ये बिस्तर के लायक नहीं हूँ या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है, बिस्तर उठाने का मकसद क्या है? तो बेटी ने कहा कि मेरा दिल गवारा नहीं करा कि जिस बिस्तर पे रसूलुल्लाह बैठते हैं उस बिस्तर पे रसूलुल्लाह का दुश्मन बैठे। बाप अपनी जगह है, लेकिन इस्लाम की खातिर उनके दिल में तड़प है कि ये बिस्तर शोहर रसूलुल्लाह का है। तो उसी बिस्तर पे अबू सुफियान जो दिल में इतना बुग़्ज़ लिए फिरता है, तो फिर ये बैठने के काबिल है और उठा दिया। तो वहाँ बहुत बुरा लगा, अबू सुफियान को बहुत बुरा लगा, लेकिन हैं बेटी है, दामाद है, तो कुछ नहीं किया। और आगे आप देखेंगे कि अबू सुफियान जो है ये सारे वाक़यात होने के बाद आगे चल कर के इस्लाम भी कबूल करता है। तो न सिर्फ ये कि दुश्मनी कमज़ोर होती है बल्कि मुसलमान भी होता है, ठीक है। इसी तरह सफ़िया और जुवेरिया का भी यही मसला है। ये दोनों यहूदियों की बेटियां हैं, एक तो यहूदी सरदार की बेटी हैं जुवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा। जुवेरिया एक ही साथ इनके बारे में दो बातें आती हैं। एक बात तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बाप जो यहूदी थे उनकी दुश्मनी को कमज़ोर करने के लिए शादी की। दूसरी बात क्या है, आगे हम देखते हैं। दूसरी बात क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियाँ की, वो शादियों के पीछे तीसरा बड़ा मकसद क्या था? दावत व तबलीग। क्या था? दावत। तो पहला मकसद क्या था? भूलना नहीं है, नहीं, दुश्मनी तो अभी कमज़ोर कर रहे हैं। कुर्बानियों का सिला देना पहला मकसद, दूसरा मकसद दुश्मनी को कमज़ोर करना। शादियों के पीछे तीसरा मकसद था इस्लाम को लोगों में फैलाना, दावत व तबलीग करना। यानी ये शादी से दावत व तबलीग कैसे होती है, ये वाक़या आप यहाँ सुने जुवेरिया का। जुवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा किसकी बेटी हैं? यहूदी सरदार की बेटी हैं। तो असल में हुआ क्या था, इनका पूरा कबीला, यहूदी सरदार का पूरा कबीला, बनुल मुस्तलक का कबीला जो है अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए आया था। पूरा का पूरा कबीला जो है हार गया और ग़ुलाम लौंडियाँ बना करके मदीने में लाया गया। तो वो ज़माने में उसूल ये था कि जो जंग में शरीक होते थे ग़ुलामों को बांट देते थे। तो जो भी ग़ुलाम बन के आए हैं सहाबा कराम में अल्लाह के नबी ने तकसीम कर दिया। तो ये जुवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा एक सहाबी के हिस्से में जाती हैं। तो वो सहाबी ख़ुद उनके दिल को पसंद नहीं आता कि ये यहूदी सरदार की बेटी हैं और मेरे पास है, और फिर आगे चल कर के मुकातबा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनसे शादी करते हैं, जुवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा से, ठीक है। यहूदी सरदार की बेटी हैं और इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुवेरिया से शादी की, निकाह किया। तो मदीने के अंदर इनके कबीले के जितने लोग हैं वो पूरे लोग ग़ुलाम हैं। किसके पास हैं? सहाबा कराम के पास हैं। सबको बांट दिया गया है। सहाबा कराम मिल बैठ करके बात करते हैं, मशवरा करते हैं और कहते हैं कि हम वो लोगों को कैसे ग़ुलाम बना के रख लेंगे जो लोगों से अल्लाह के नबी का ससुराली रिश्ता है। ससुराली रिश्ता है नहीं, ससुराली रिश्ता है। तो अल्लाह के नबी के ससुराल वालों को हम कैसे ग़ुलाम बना करके रखेंगे? तो सब सहाबा कराम ने अपने इत्तेफाक से पूरे कबीले वालों को आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया।
تو وہ قبیلے والے آزادی سے اتنا خوش ہوئے، اور خاص کر کے اللہ کے نبی کا یہ عمل، صحابہ کرام کا یہ جذبہ کہ نبی کے احترام میں انہوں نے سب کو آزاد کر دیا، قبیلہ متاثر ہوا اور اب سب کے سب مسلمان ہوئے۔ قبیلے کے تقریباً 100 سے زیادہ گھرانے تھے۔ کتنے؟ 100 سے زیادہ گھرانے، پورے کے پورے گھرانے والے مسلمان ہوئے۔ تو اس کے پیچھے مقصد کہاں ہے؟ شادی۔ اللہ کے نبی نے شادی کی تو شادی کی وجہ سے پورا قبیلہ ایک تو آزاد ہو گیا، دوسرا مسلمان بھی ہوا، دنیا میں غلامی سے آزاد ہوا اور جہنم میں، آخرت میں جہنم سے آزاد ہوا۔ تو اتنا بڑا جو ان کو موقع ملا وہ کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی جویریہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے دشمنی نہ صرف کمزور کی بلکہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی ان تک پہنچا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ جو ہے ان کی شادی کے بعد آ کے بولتی تھی جویریہ سے کہ تمہاری شادی بہت خیر و برکت والی شادی ہے۔ کیوں کہ تمہاری شادی خیر و برکت والی اس لیے ہے کہ تمہاری شادی کے ذریعے سے 100 گھرانے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی کے پیچھے مقصد تھا۔ بچے کون ہیں؟ زینب بنت خزیمہ ہے، اور دوسرے 10ویں بچے ہیں زینب بنت جہش۔ یہ 2 زینب ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویوں میں 2 زینب آتے ہیں، ایک زینب بنت خزیمہ اور دوسرے ہیں زینب بنت جہش۔ ان کو اسی میں شامل کر لیں، زینب بنت خزیمہ۔ زینب بنت خزیمہ ان کے شوہر جو ہے وہی انتقال ہو جاتے ہیں، مسلمان ہوتی ہیں۔ مکے کی ایک مالدار صدقہ و خیرات کرنے والی خاتون تھی۔ ان کے بیوہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کی اس عادت کو دیکھ کر، صدقہ و خیرات غریبوں میں کرنے والی تھی، بلکہ مدینے میں مشہور تھی ام المساکین کے نام سے، بولے تو مسکینوں کی اماں، مسکینوں کی ماں۔ تو مدینے میں جو بھی مسکین ہیں ان کی ماں کون ہے؟ زینب بنت خزیمہ ہے۔ تو ان کا مدینے میں ویسا چرچا تھا، وہ اتنا صدقہ و خیرات کرنے والی تھی۔ اور یہ اللہ کے نبی کی وہ بیوی ہیں جو اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی انتقال ہوتی ہیں۔ کتنے انتقال ہوئے اللہ کے نبی کی زندگی میں؟ خدیجہ 2، بچے کتنے؟ 9۔ تو یہ 9 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ آپ کے انتقال تک باقی کے 9 بھی تھے۔ تو آپ کی جیتے ہوئے خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ انتقال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ادھر آئیے آپ، زینب بنت جہش۔ اللہ کے نبی نے جو شادیاں کی وہ شادیوں کے پیچھے ایک چوتھا مقصد یہ تھا، جاہلیت میں جو رسمیں مشہور ہیں وہ رسم کو ختم کرنا، مٹانا۔ کیا رسم؟ زینب بنت جہش جو ہے ان کا نکاح پہلے کس سے ہوا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے۔ زید بولے تو کون؟ یہ غلام بنا کر کے مکے میں لا کے بیچ دیے گئے، اللہ کے نبی کے پاس غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی ان کو اتنا قریب رکھے اور یہ اللہ کے نبی کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے کہ اپنے گھر والے آ کے بلا لے کے جانا چاہے تو بھی نہیں گئے۔ تو یعنی اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے حضرت زید کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس رہنا پسند کیا۔ تو ان کا یہ جذبہ دیکھ کر کے اللہ کے نبی نے بھی ان کو بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا۔ تو مکے میں پورا مشہور تھے کہ زید بن محمد، بولے تو محمد کے بیٹے زید، ایسا مشہور تھا۔ تو اللہ کے نبی زینب کا نکاح کس سے کیے؟ زید سے کیے۔ تو زید اور زینب کیا ہوئے؟ میاں بیوی ہوئے۔ اللہ کے نبی کو کیا ہوتی ہے نا؟ ہاں، بہو سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تو چلیے آئے۔ مکے میں کیا تھا کہ منہ بولا بیٹا رہے تو بھی اصلی بیٹے کے جیسا سمجھتے تھے، اور یعنی منہ بولے بیٹے کو وہی قانون، وہی ترکہ، وہی وراثت دیتے تھے جو خاص بیٹے کو دیتے ہیں۔ تو اسلام آیا تو بولا کہ نہیں، اصلی بیٹا ہے اور نقلی ہی ہے۔ تو آپ اپنا شوق کے لیے یا آپ منہ بولا بیٹا کسی کو لیتے ہیں، پال لیتے ہیں، تو آپ پال لے سکتے ہیں، آپ اسے کھلا سکتے ہیں، رکھ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا حکم اصلی بیٹے کے جیسا نہیں ہوگا۔ لیکن مکے والے سمجھتے تھے کہ دونوں سیم ہیں۔ تو اللہ کے آگے چل کر کے کیا ہوا؟ زید اور زینب میں کچھ نا اتفاقی ہوئی، رشتہ نہیں بنا دونوں کا، اور بعد میں طلاق ہو گیا۔ تو طلاق جب ہوا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے حکم نازل کرے کہ آپ کو زینب سے شادی کرنا ہے۔ کیوں شادی کرنا ہے؟ کہ وہ زید اصلی بیٹا ہے؟ نہیں بیٹا ہے۔ مکے والے کیا سمجھتے تھے؟
اصلی بیٹا. تو جاہلیت کی یہ سوچ تھی کہ اصلی بیٹے کے جیسا سمجھتے تھے منہ بولے بیٹے کو. تو یہ رسم ختم کرنے کے لیے کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹے کے جیسا نہیں ہوتا ہے. اگر اصلی جو آپ کا خون کا جو بیٹا ہے اگر اس کی بیوی ہے تو اس سے نکاح نہیں ہے. باقی جو منہ بولا بیٹا ہے تو منہ بولا بیٹے کے جیسا یعنی کہ ڈپلیکیٹ ہی رہتا ہے. تو اس کی بیوی کا جب طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس سے نکاح درست ہو سکتا ہے. تو یہ پیغام دینے کے لیے ہی یہ شادی ہوئی تھی. تو یہ تھوڑا ذرا ڈیفیکلٹ ہے یہ منہ بولا بیٹے کا مسئلہ. تو یہاں تک آپ سمجھیے. بچے کون ہیں؟ ہاں بچے کون ہیں؟ عائشہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی حضرت عائشہ سے یہ شادی یہ اکیلی ہیں. ان کا نام سنگل اس لیے لکھے ہیں کہ عام طور پر ان کے بارے میں زیادہ چرچے ہوتے. چھوٹی عمر میں شادی چھوٹی عمر میں شادی بلکہ یہ چھوٹی عمر کی شادی ہمیں یہاں کے انڈیا کے حساب سے نہیں سوچنا ہے. عربوں کے اندر وہ عمر میں شادیاں اس موقع پر بھی ہوتی تھی. تو اس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی تفصیل سے. مختصر آپ کو جو یاد رکھنا ہے 3 باتیں. پہلی بات یہ حضرت عائشہ کی شادی جو اللہ کے نبی نے چھوٹی عمر میں کی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا حکم تھا. اللہ کے نبی اپنی خواہش سے نہیں کیے بلکہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک عورت جو ہے پردہ اوڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خوبصورت انداز میں آ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی محترمہ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب کی جو تعبیر تھی تعبیر ظاہر سی بات ہے پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو خواب تھا. دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ صرف ایک ہی ایسی عورت ہے اللہ کے نبی کی بیویوں میں جو کنواری ہے. باقی کے جتنے ہیں سب بیوہ ہیں یا تو طلاق والی ہیں. صرف حضرت عائشہ ہی کنواری ہیں. دوسری بات. تیسری بات کیا ہے کہ یہ عمر میں چھوٹی عمر میں شادی وہ زمانے میں مکے میں کون بھی غلط عیب نہیں سمجھتا تھا. اگر ایسا کرنا غلط ہوتا تو مکے کے ابو جہل ہے ابو لہب ہے بڑے بڑے مشرکہ ظالمہ جو بھی ہے انہوں اللہ کے نبی کو وہ زمانے میں نہیں چھوڑتے تھے. لیکن آپ سیرت کی کسی بھی کتاب میں دیکھیں گے کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ابو جہل نے آپ کو تانا دیا ہو کہ آپ نے چھوٹی عمر میں شادی کر لی. نہیں. تو آپ کہیں پر بھی نہیں دیکھیں گے کہ چھوٹی عمر میں شادی بول کے. کیوں؟ وہ زمانے میں عرب کے اندر یہ کلچر ایک دم عام تھا. تو ہمارے پاس چھوٹی عمر اٹھاتے ہیں یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور اللہ کے نبی ان کے ذریعے سے یہاں ایک اور بات خاص بات آپ حضرت عائشہ سے جو شادی ہوئی اللہ کے نبی کی آپ یقین مانیں امت کی مسلمان عورتوں پر یہ شادی ایک احسان ہے. اگر یہ نہیں ہوتی اللہ کے نبی میاں بیوی کے مسئلے مسائل ہم تک معلوم ہی نہیں ہوتے. اللہ کے نبی کی جتنی حدیثیں ہیں غسل کے سلسلے میں میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں دونوں کے حقوق کے بارے میں وہ تقریباً روایتیں حضرت عائشہ سے ہیں. تو اللہ کے نبی کی وہ ساری حدیثیں ہم تک پہنچانے والی کون ہے؟ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم ایسا ویسا علم نہیں تھا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی جو شادی ہوئی بہت بڑا فائدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کم چھوٹی عمر کے ہیں تو ان کو علم سکھاتے حدیثیں سکھاتے اور ایسا سکھاتے ایسا علم اللہ کے نبی ان کو دیے. ایک بات سے اندازہ لگا سکتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین کے کسی مسئلے کے بارے میں کچھ بات پوچھنا ہوتا تو حضرت عائشہ سے رجوع کرتے خصوصاً وراثت کے مسئلے میں حضرت عائشہ سے رجوع. آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت عائشہ سے رجوع ہو رہے ہیں ان کے پاس آ رہے ہیں تو کتنا علم ہوگا. اللہ اکبر. تو اتنا علم انہوں نے امت کو دیا ہم تک پہنچایا. اگر یہ بیوی نہیں ہوتی تو بہت ساری حدیثیں جو میاں بیوی کے مسائل پر ہے وہ نہیں ہوتی تھی. سمجھ گئے ہیں؟ کمپلیٹ ہو گئے؟ سمجھ میں آ گیا؟ کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ صرف 5 منٹ کا وقت. کچھ پوچھنا ہے تو صرف اسی ٹاپک پر. کس کے بارے میں؟ جویریہ اور صفیہ کے بارے میں. تو جویریہ کیا ہے بھائی لونڈی بن کر کے آئی تو لونڈیوں کو کیا ہے بیچ دیتے تھے. تو ایسا وہ زمانے میں تو لونڈی تھی انہوں تو لونڈیوں کو بیچ دیتے. تو بیچنے کے بعد جو ہے ان کی زندگیاں ویسی ہی زندگی پر لونڈی ہی رہنا. تو آزاد کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد بھی کیے اور نکاح بھی ہوا تو اسی نتیجے میں ہوئی. اور صفیہ کا بھی مثلا لونڈی بنا لے کے آئی گئے تو پھر ان کا نکاح ہوا. اسلامی اللہ کے نبی یعنی کہ مسلمان ہوئی یہودی کی بیٹی تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسلام پیش کرے اپنی مرضی سے انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی نکاح کرے. یہودی نہیں تھی بعد میں.
اب ام المومنین ہیں وہ. جی حضرت عمر 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، رخصتی یعنی بیوی بن کر کے 9 سال کی عمر میں آئی. ٹھیک ہے، تو یہیں تک یہ گفتگو کو یہیں تک ختم کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سلسلے میں یہ باتیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور دنیا والے جو غلط سلط باتیں پھیلاتے ہیں تو اس بارے میں. ایک آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یا آپ کی شادیوں کے بارے میں. آج کی دنیا میں آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک شادی کرتا ہے تو ہی اس کے لیے یعنی کہ خرچ برداشت کرنا ساری چیزیں، اور دوسری یا تیسری کا تو ذرے جنے سوچ سکتے نہیں، ذرے جنے کر کو جی سکتے نہیں، بہت سارے مسائل ہیں بہرحال، تو اس میں نہیں جانا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ شادیاں اگر ایک سے زیادہ ہوں تو انسان کیسا یعنی کہ سنبھال نہیں سکتا، یا دونوں کے درمیان کیسے مسائل ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی یہ بیویوں کے بارے میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ایسا اتفاق تھا کہ سب ایک ساتھ رہتے تھے. مدینے میں مسجد نبوی کے بازو میں اللہ کے نبی کمرے بنائے تھے، حجرے الگ الگ، تو تقریباً ایک ساتھ کا مطلب ہے الگ الگ حجرے ہوتے تھے، تو یعنی کہ ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں، کچھ بھی اختلاف لڑائی جھگڑے اور اتنے آسانی کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کا ان سب کے ساتھ ایسا سلوک ہے، آپ پوری ہسٹری کی کتابیں جو اللہ کے نبی کی زندگی پر لکھی گئی ہیں، آپ کسی ایک میں بھی یہ بات نہیں بتا سکتے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کسی نے ظالم شوہر ہونے کا یا خرچ نہیں دینے کا طعنہ یا کسی بھی قسم کا طعنہ شکایت اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کے اخلاق کے بارے میں کیوں نہیں ملتا. یعنی مطلب یہ کہ 11 بیویاں ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کے اخلاق، آپ کا کردار، یہ بیویوں کے ساتھ ان کا سلوک اتنا پیار بھرا، اتنا اچھا رہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اپنی زندگی میں آخری وفات سے پہلے ان کو آپشن دیے، بولے کہ اگر تمہارے کو لگتا ہے کہ نبی کے ساتھ رہ کے تمہارے پاس مال متاع دولت نہیں ہے، تو اگر تم چاہتی ہو دولت تو میں تم کو دولت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں جب دولت دے دیتا ہوں تو پھر میرے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہے، تم الگ ہونا پڑتا ہے. جتنی زندہ تھی 9 زندہ تھی، آخری وقت تک اللہ کے نبی نے سب کو بلایا. قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ نے آیت نازل کی، اللہ کے نبی بلائے، پوچھے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، کہ اے بیویو اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور جب دے دوں گا تو میرے سے الگ ہونا پڑے گا. آپ یقین مانیں کہ 9 بیویوں میں سے کوئی ایک بھی الگ نہیں ہوئی، کوئی ایک بھی نہیں بولے کہ نہیں اللہ کے نبی مجھے دولت چاہیے، میں آپ کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، یہ فقر و فاقہ، یہ روٹیاں کھا کے زندگی گزارنا میرے سے نہیں ہوتا، ایک بیوی نے نہیں کہا. اگر ایسے کوئی مسائل ہوتے، میاں بیوی کے مسائل جھگڑے یا اللہ کے نبی کا سلوک، تو رہتے کوئی تو بھی. تو آپ سوچیں کہ کتنے اخلاق تھے، کتنے اونچے اخلاق تھے، کتنے اونچے اخلاق تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے. یہ آپشن صرف چھوٹنے کا نہیں ہے، جاتے ہوئے دولت لے کے جانے کا ہے. اس کے باوجود بھی کوئی ایک بھی الگ نہیں ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق تھے. ایک عائشہ سے پوچھے، عائشہ نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں ایک بات بولو. عائشہ 21 بات بولے، پورے اللہ کے نبی کی زندگی کا خلاصہ بولے. کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق قرآن کے ہیں. نبی کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن. اللہ بھائی معمولی بات نہیں ہے. عائشہ جیسی بیوی یہ بولنا کہ نبی کے اخلاق قرآن جیسے تھے. آدمی کے بارے میں بیوی کی اتنی بڑی گواہی یہ اچھے شوہر کی بیوی ہی دے سکتی ہے، ورنہ شوہر ظالم ہو تو باہر لوگ اچھے بولتے رہیں گے، لیکن بیوی سب جانتی ہے، باہر والے کچھ بھی بولتے رہیں گے، بیوی کو معلوم رہتا ہے. لیکن ویسی بیوی بھی اللہ کے نبی کے بارے میں بولتے ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق قرآن کے تھے. یعنی قرآن میں جیسا ہے اخلاق کے بارے میں آپ کی زندگی وہ مجسمہ تھی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہ بات ہے. تو بہرحال نبی کی شادیوں کے پیچھے مقصد ہے. تو میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آپ ان باتوں کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی کی شادیوں کے بارے میں جو غلط سلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں وہ سب بےہودہ باتیں ہیں. آپ قریب سے پڑھیں گے، جانیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، معلوم ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے ایک پہلی گفتگو رہی. دوسری گفتگو جنگوں کے سلسلے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوات ہوئے، جو جنگیں ہوئی، جو جہاد ہوا، اس کو تھوڑا سا سمجھیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی اللہ کے نبی کے زمانے میں جو ہوئی، آپ پچھلے تقریباً 3-4 دنوں سے جنگوں کے بارے میں ہی سن رہے ہیں، جنگ بدر کے بارے میں، جنگ احد کے بارے میں اور جنگ خندق کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے، مکے کے 13 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی نے تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا، تلوار کو ہاتھ اللہ کے نبی نے نہیں لگایا۔ جب مدینے میں آئے تو آپ کو جنگ کی، جہاد کی اجازت دی گئی۔ جہاد ایک ایسا ورڈ ہے جو ہندوستان میں سب سے بڑا بدنام ہے، اور حالت تو ایسی ہے کہ لوگ یہ نام لینے سے بھی کانپتے ہیں، جبکہ اسلام نے یہ جو جہاد کا حکم دیا، یہ جو مسئلہ ہوا اللہ کے نبی کے زمانے میں، آپ دیکھیں گے اس بارے میں، اللہ کے نبی کی جنگوں کے بارے میں سب سے پہلی بات آپ کو جو یاد رکھنا ہے وہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوہ، جو جنگ پہلے شروع ہوئی وہ سیلف ڈیفنس کے طور پہ تھا۔ سیلف ڈیفنس مطلب اپنے آپ کو رکانا، اپنے آپ کا دفاع کرنا۔ کیسا دفاع؟ مکے کے جو ظالم تھے، مشرک تھے، آپ دیکھیں مکے میں جب تک اللہ کے نبی 13 سال تھے، سب جان کے دشمن بن کے پیچھے پڑ گئے تھے، ظلم کیے نبی کو، نبی کے صحابہ کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب پہ ظلم کیا۔ اور جب مدینہ گئے تو مدینے میں بھی نہیں چھوڑا، بلکہ الٹا اللہ کے نبی کے جو صحابہ کرام ہیں مکے کے، ان کے گھروں کو گرا دیے، یا تو گھروں پہ، گھر اچھے ہیں تو قبضہ کر لیے، گھر خراب ہیں تو ان کو پورے طریقے سے بھسم کر کے گرا دے کے جگہ قبضہ کر لیے، مال و دولت لوٹ لیا۔ ان کا جو انسان کا حق ہے وہ حق سے بھی محروم کرے، اور مدینہ جانے کے بعد سکون سے جینے بھی نہیں دیا۔ مدینے کے جو یہودی ہیں ان کے ساتھ مل کر کے، مشرکوں کے ساتھ مل کر کے بہت ٹارچر کیا، ایک ایسا ظلم کرنے کا سوچا۔ تو تب چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیلف ڈیفنس کے طور پہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ سیلف ڈیفنس تھا، اس بات کی دلیل کیا ہے کہ سورہ حج آیت 30 پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے اس وجہ سے، بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، وہ مظلوم ہیں۔ تو جب آپ مظلوم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا دب کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ظلم برداشت کرو، آپ ظلم کو برداشت نہیں کرنا ہے، اب آپ اپنی طرف سے دفاع کرنا ہے۔ تو وہ دفاع کے طور پر ہی پہلا جنگ ہوا۔ تو جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آنے سے پہلے اللہ کے نبی کا لڑنے کا، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ کسی اور مقصد سے نکلے تھے، ہوا کچھ اور۔ تو یہ پہلا مقصد ہے کہ جنگوں کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ یہ کہ سیلف ڈیفنس کریں، یہ پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ دین کے بارے میں، دین کو بنیاد بنا کر کے بھید بھاؤ اختیار کرے یا فساد برپا کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں میں فتنے پھیلانا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جہاد کرنے کی اجازت دی۔ اس کی دلیل سورہ انفال پارہ آپ دیکھیں گے، 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اے نبی آپ ان کے خلاف میں آئیے یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ ہو جائے، یعنی فتنہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں تو فتنہ فساد جب تک پھیلانے کی کوشش کریں گے آپ ان کے خلاف میں آ کے ٹھہری۔ یہ دوسرا مقصد۔ تیسرا مقصد یہ تھا جو اصل ہے، اور یہاں آپ کو قرآن کی ایک آیت کے بارے میں ذرا سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو قتل ہوئے، اور وہ قتل کو لے کر کے آج قرآن کی بعض آیتوں کو کوٹ کر کے، جیسے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، یہ آیت کو لے کے ہندوستان میں بہت ہنگامے ہوئے، بہت، خاص کر کے میڈیا نے تو بہت اچھالا اسے کہ مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو بلکہ قرآن میں ہے۔ تو آپ قرآن کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، سیاق و سباق، پہلے کی آیتیں بعد کی آیتیں پڑھیں گے، اور پھر خاص کر کے کل جو لوگ درس سنے ہیں بیان، تو آپ سمجھ سکتے ہیں مدینے میں اللہ کے نبی یہودیوں کے بیچ میں رہتے تھے، یہودیوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ، اگریمنٹ کیا تھا کہ مدینے کے بارے میں اللہ کے نبی کو سپورٹ کریں گے، ساتھ دیں گے۔ تو دھوکہ، غداری سب سے پہلے کس نے کی؟
یہودیوں نے کی. اور کیسی غداری کی؟ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی، ایک بار نہیں 2-3 مرتبہ. آپ بتاؤ آج کے ہندوستان میں اگر کوئی سی ایم یا پی ایم کو اٹیک کرنے کی کوشش کرے، مارے، تو اسے چھوڑا جاتا ہے؟ اگر وہ کام یعنی اٹیک کرنے کی وجہ سے اگر ڈیفنس میں اس کو اگر پولیس گولی چلاتی ہے تو گولی چلانے والے ظالم ہوتے ہیں؟ نہیں. تو پھر آپ بتائیں، اللہ کے نبی جیسی عظمت والی شخصیت پر قتل کرنے کی کوشش کریں اور اس کی سزا میں اللہ کے نبی یہودیوں کو مدینے سے باہر نکالیں، تو کیا یہ دہشت گردی ہے؟ یہ کیا ظلم ہے؟ اور پھر اللہ کے یہ آپ سورہ توبہ کی جو آیتیں ہیں مشرکوں کے بارے میں آپ دیکھیں گے، سن 6 ہجری میں 7 ہجری میں اللہ کے نبی کا اگریمنٹ ہوا تھا، ایک تو یہودیوں کے ساتھ، دوسرا مشرکوں کے ساتھ. جس معاہدہ اگریمنٹ کے بارے میں 4 مہینے کی مہلت دی گئی، انہوں توڑنے کے بعد مشرکوں نے اللہ کے نبی سے نام کے لیے اگریمنٹ کیا، لیکن چھپے طور پر، اندرونی طور پر مسلمانوں کی اکنامک کو کمزور کرنے کے لیے بار بار حملے کیے. اور اللہ کے نبی کے خلاف پہلے وہ لوگ خود آگے بڑھ کے اگریمنٹ توڑے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ مشرکوں نے آپ کے ساتھ کیے ہوئے اگریمنٹ کو توڑے ہیں، تو آپ ان کو 4 مہینے کی مہلت دیں کہ اگر وہ 4 مہینوں میں وہ توبہ کر لیتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مسلمان ہوتے ہیں، جزیہ ٹیکس دے کے رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں یہ 2 بھی نہیں ہے، اگر پھر بھی وہ ایسے ہی غداری کر کے رہنا چاہتے ہیں تو تب ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اس کے بعد اگر تمہیں مشرکوں کو دیکھو تو قتل کرو. تو یہ حکم کب ہے؟ مشرکوں نے جو اگریمنٹ نبی سے کیا تھا وہ اگریمنٹ توڑنے کے بعد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ بات بتائی تھی، اور وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا بھی ایسے. میرے بھائیوں، زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ایک ضروری بات اللہ کے نبی کے جنگوں اور غزوات کو لے کر کے، آج کی دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں وہ صرف ظلم ہے. کیسا ظلم ہے؟ آپ ایک اسرائیل کو دیکھ لیں. اس وقت ملک فلسطین پر جنگ کے نام پر اس نے کیسی دہشت گردی مچائی ہے، کیسا خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کی دنیا کی ہسٹری میں جنگ بولے تو کیا یہ آئینہ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. اور ایک اللہ کے نبی کی جنگوں کو دیکھیں آپ. اللہ کے نبی کے زمانے میں 17 یا 19 جو بھی غزوات جنگیں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوئی، انسانیت کیا ہے اللہ کے نبی نے جنگ کے میدان میں دکھایا. انسانیت کیا ہے آپ دیکھیں. انسانیت کا سبق اللہ کے نبی کیسا پڑھاتے ہیں. جنگ میں بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عام طور پہ لوگ یہ باتوں کو نہیں جانتے ہیں، اللہ کے نبی تلوار اٹھانے سے پہلے صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ تم ان کے سامنے ایک اللہ کی توحید کی بات رکھو، مسلمانوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم کو ختم کرو بولنے کی بات رکھو، اگر وہ مانتے ہیں تو تلوار نہیں اٹھانا. یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کے نبی کا باقاعدہ آرڈر ہوتا تھا جنگوں میں جانے سے پہلے. دلیل کیا؟ صحیح مسلم اٹھائیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1730 میں ایک صحابی اللہ کے نبی کی جنگوں کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک لمبی روایت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جنگوں میں بھیجنے سے پہلے ہم کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ان کو دعوت دینا، ان کو بتانا، بولنا. اگر وہ تب بھی انکار کریں اور ظلم کرنے سے اگر توبہ نہیں کریں گے تو اس وقت یہ آگے کا مسئلہ ہوگا. یہاں تک کہ اگر وہ ٹیکس دے کے اسلامی کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں تب بھی ان کو ہم چھوڑ دیں گے، ان کو صحیح سلامت ان کو باقی رکھیں گے. نہیں، اگر وہ ظلم کرنے پہ ہی اتر آتے ہیں تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی اٹھائیں گے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کے بھیجتے تھے باقاعدہ. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دی، بولے لا تقتلوا ولیدا، کہ جنگ کے دوران بچے اگر نظر آئیں تو بچوں کو قتل نہیں کرنا. ولا تقتلوا امراتا، کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. ولا تقتلوا شیخا فانیا، کسی بوڑھے انسان کو بھی اپنا ٹارگٹ نہیں بنانا. اللہ کے نبی کا یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھائی انسان تو انسان چھوڑیے، اللہ کے نبی بولتے کہ جو درخت سایہ دینے والا ہے اس درخت کو بھی نہیں کاٹنا. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں آج کی اسرائیل میں دیکھیں کہ کیسا ظلم ہو رہا ہے. نہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ عورتوں کو نہ دیکھ رہے ہیں، نہ بوڑھوں کو دیکھ رہے ہیں. ایسی بمباری کے سب ایک ساتھ مارے جا رہے ہیں.
اور یہاں کوئی نہیں بولتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے، ظالم ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، کسی نے منہ نہیں کھولا۔ اور یہاں اسلام کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں دہشت گرد ہونے کی کئی سی بے بنیاد باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اور یہ جو تعلیم تھی اللہ کے نبی کی کہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا جی۔ اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ کیسے تھے عورت پر ہاتھ نہ اٹھانے کے بارے میں جنگوں میں۔ جنگ احد میں ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی اپنی تلوار اٹھاتے ہیں، اٹھا کے بولتے ہیں کہ کون میری تلوار لے گا اور اس کا حق ادا کرے گا۔ تو ایک صحابی حضرت ابو دجانہ آگے بڑھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ کی تلوار لوں گا اور اس کا حق بھی ادا کروں گا۔ گئے، لڑتے لڑتے میدان میں گئے، ابو دجانہ کہتے ہیں میری تلوار کے نیچے عورت آئی۔ کون سی عورت معلوم ہے؟ عورت کون آئی؟ ہندہ آئی۔ ہندہ کون؟ ہندہ جس عورت نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں، ان کو شہید ہونے کے بعد ان کا مسئلہ کیا تھا، کان، آنکھ، ناک سب کاٹ کے چبایا تھا کچا، سنتے ہیں نا مشہور۔ وہ عورت حضرت ابو دجانہ کے تلوار کے نیچے آتی ہے۔ ابو دجانہ کہتے ہیں کہ یہ تلوار نبی کی ہے اور نبی نے عورت پہ تلوار اٹھانے سے منع کیا ہے، تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہاتھ تک نہیں لگاتے ہیں، یعنی کہ قتل کرنے کتنی دیر ہے۔ اور یہ نارمل عورت نہیں، یہ کون عورت ہے؟ وہ عورت ہے جس نے آپ کے چچا کے ساتھ ایسا جانورانہ سلوک کیا تھا۔ وہی سی عورت پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھے صحابہ، کیوں؟ اللہ کے نبی کا آرڈر تھا۔ آپ بتائیں جنگوں میں کبھی ایسا سنے آپ دیکھیں آج کی زمانے کی جو جنگیں ہیں، اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا جسے دنیا جانتی ہے۔ اسپین اندلس یا اسپین جانتے ہیں نا؟ اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی کتنے سال؟ تقریباً 1000 سال۔ اور ان کا زمانہ کیا ہے؟ 1490 پر 2 سنچری کے حساب سے 1490 پر 2 کے زمانے کی بات ہے، جب اسپین سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوتی ہے اور اوپر عیسائی جب کرسچن آتے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کیا جانتے ہیں آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں اس کی، اور ڈیتھ مارچ کی، پڑھے لکھے لوگ جان سکتے، معلومات کر سکتے۔ ایک تو ڈیتھ مارچ کے بارے میں پڑھنا ہے اور اس کے بارے میں کہ جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد عیسائی حکومت اوپر قبضے میں آئی تو انہوں نے 20 پر 8740 پر 5 مسلمانوں کو پھانسی پہ لٹکایا۔ اتنا ہی نہیں، 12000 مسلمانوں کو زندہ جلایا، 12000 مسلمانوں کو زندہ جلایا صرف۔ اور دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں حالت یہ تھی کہ جو اندلس میں، جو اسپین میں مسلمان 1000 سال تک حکومت کرے، چند سالوں میں مسلمانوں کو ایسا زمین سے ختم کر دیے کہ اذان دینے والے نہیں تھے۔ تو آپ بتائیں، یہ دنیا کا ظلم ہے، یہ دنیا کی جنگیں ہیں، اور ایک طرف اللہ کے نبی کی یہ اخلاق ہیں، آپ کی جنگیں ہیں۔ آپ بتائیں کہ اسلام کو آج خاص کر کے میرے بھائیوں اس وقت ہندوستان میں جو ماحول دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، نفرتوں کا، تعصب کا، تو آپ یہ جو اللہ کے نبی کے جو غزوات ہیں، وہ غزوات جنگوں اور اسلامک ہسٹری کے بارے میں، خاص کر کے یہ دہشت گردی، ٹیررزم، جہاد، ان اسلام پہ آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے، آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جنگ کے میدان میں اخلاق کیسے دکھائے؟ اللہ کے نبی نے جنگ کے میدان میں انسانوں پہ اخلاق نہیں، جانوروں پہ دکھائے۔ جنگ کا میدان ہے، صحابہ کرام جنگ کے میدان میں بچے کو، کبوتر کے بچے کو جو ہے اٹھا لیے، اٹھا کے، ہوتا ہے نا چھوٹے بچے ہیں تو کبوتر کے کھیلنے لگے، تو یہ جو بچے کی ماں تھی وہ ادھر ادھر پھر رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بچے کو لے جا کے چھوڑ دو، اس کی طرف سے اس کی ماں پریشان ہے، یعنی کہ پھر رہی ادھر ادھر، تو اللہ کے نبی بولے کہ چھوڑ دو، تمہارے شوق خواہش کے لیے ہاتھوں میں اٹھا کے کھیلو مت۔ یہ اخلاق اللہ کے نبی جانوروں کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ کیا آپ نہیں سنے؟ ایک بلی کو پیاسا تڑپا کے مارنے کی وجہ سے عورت کو کہاں ڈالا گیا؟ جہنم میں۔
بھائی انسان نہیں ہے، بلی ہے، جانور ہے. ایک جانور کو پیاسا رکھ کے مارنے پہ اسلام نے اسے جہنم میں پہنچایا، تو کیا وہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا وہ اسلام ظلم کرنے کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا وہ اسلام قتل کرتا ہے؟ آپ دیکھیں آج کے تقریباً 10 سال سے ہندوستان میں جو حکومت آئی اور حکومت آنے کے بعد جو ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں، خود اسی ہندوستان میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی. آپ بتائیں، یہ ہم ہر ایک سے کہنا چاہیں گے، ہر ایک نان مسلم کے سامنے بات رکھنا چاہیں گے کہ اگر 800 سال کی مسلمانوں کی حکومت میں ہندوستان میں اگر ظلم شروع ہوتا جیسا آج ظلم تمہیں مسلمانوں پہ کر رہے ہیں، تو ایک بھی ہندو نہیں ہوتا یہاں پر. لیکن آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کی ہسٹری میں بھی ہندوستان میں 75 سے لے کر 80% تک کون ہے؟ سب نان مسلم سے. مسلمان کتنے ہیں؟ 17 یا 20% ہیں. ہم مائنارٹی میں ہیں یہاں پر. کب 700-800 سال حکومت کرنے کے بعد بھی اگر اسلام کو تلوار کے زور سے، ٹیررزم سے، دہشت گردی سے، زبردستی سے پھیلانا ہوتا تو کوئی بچتے؟ وہاں سے دیکھ لیں آپ. اور یہاں ہے کہ چند سالوں میں 10 سالوں میں تھوڑا حکومت کیا بدلی کہ لوگوں نے ایسا ظلم کیا، دن دھاڑے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، راڈوں سے، تلواروں سے، چاقوؤں سے، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں ایسے ملک ہندوستان کے اندر. اور پھر الٹا مسلمانوں کو مسلمان ظالم، مسلمان دہشت گرد. آپ پوری تاریخ میں چیلنج ہے ہمارا، پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ میں آپ ایک بھی واقعہ نہیں بتا سکتے کہ تلوار گردن پہ رکھ کے اللہ اکبر بولنے لگائے ہوں. آج تلوار گن لی جاتی ہے اور بولو جے سار بولو، اور بولے تک نہیں چھوڑا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے. پوری ہسٹری میں اللہ کے نبی کی کسی بھی جنگ کے اندر تلوار لے کے کہا گیا ہو کہ اللہ اکبر بولے تو ہی چھوڑیں گے. قرآن نے تو یہ کہا 250 پر 6ویں آیت میں، لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں زبردستی نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، اگر تم اسی دین پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن ہمیں تمہارے اوپر زبردستی نہیں کریں گے. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. اور اس مذہب کے بارے میں، اس مذہب کے ماننے والوں کو خاص کر کے ہندوستان کے اندر اس وقت جو حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں، ان حالاتوں میں اللہ کے نبی کی یہ زندگی کو اور نبی کی زندگی کے بارے میں جو غلط سلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، خصوصاً ہندوستان کے اس نفرت بھرے ماحول میں ضرورت ہے اللہ کے نبی کی صحیح تصویر کو رکھنے کی. اور آپ یقین مانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے ہرگز قائل تھے ہی نہیں کہ کسی کو زبردستی مذہب بدلانا، بلکہ اگر کبھی غلطی سے کچھ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پچھتاتے تھے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت اسامہ بن زید، اللہ کے نبی ایک جنگ کے لیے ان کو روانہ کرتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید جنگ میں جاتے ہیں، تلوار لے کے حملے ہوتے ہیں. ایک آدمی کو مارنے کے لیے جاتے ہیں، وہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے. حضرت اسامہ اس کے دل میں یہ سمجھ کر کے یہ تلوار کے ڈر سے شاید انہیں پڑھ رہا ہے، نہیں قتل کرنا، بلکہ قتل کر دیے، مار دیے. جب صحابہ کرام اسامہ کا یہ واقعہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے بولے، تو اللہ کے نبی اسامہ کو بلا کے بٹھا کے بار بار یہ الفاظ دہرائے، افلا شققت عن قلبہ، بولے کہ اسامہ کیا دل چیر کے دیکھے؟ کیا اوپر سے پڑھا تھا کہ دل سے پڑھا تھا؟ جب اس نے زبان سے پڑھ لیا تو ختم، وہ مسلمان ہے، اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا تھا. اسامہ بولے کہ نہیں اللہ کے نبی وہ ڈر سے پڑھا. تو اللہ کے نبی بولے کہ دل چیر کے دیکھے کہ ڈر سے پڑھا تھا. اللہ کے نبی اتنے بار بولتے گئے، اسامہ کہتے کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا، یعنی کہ اس سے پہلے میں مسلمان نہیں ہوتا. اگر آج مسلمان ہوتا تو میری یہ غلطی معاف ہوتی. اسلام ہونے کی وجہ سے اسلام سے پہلے کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، جو بھی گناہ ہے. تو آج میں مسلمان ہوتا تو اچھا ہوتا. تو اتنا اللہ کے نبی بار بار بولتے گئے کہ دل چیر کے دیکھے، کیا دل چیر کے. تو یہ ایک جان ایسا ہوا. خالد بن ولید اسلامی خلافت میں یا اسلامی ملک کے ایک بہت بڑے کمانڈر ہیں، جسے پوری دنیا جانتی ہے خالد بن ولید کی بہادری کے بارے میں. یہی خالد بن ولید کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو بھیجتے ہیں قبیلے بنو جزیمہ پر حملے کے سلسلے میں کارروائی کے بارے میں. یہ جاتے ہیں، جا کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے دین پیش کرتے ہیں، تو غلط فہمی ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کیا؟ حضرت خالد بن ولید جب اسلام کو دعوت دیتے ہیں تو سامنے قبیلے والے بولتے ہیں سبعنا کا مطلب یہ ہوتا ہے، نارمل معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم بے دین ہو گئے.
وہ جو سامنے قبیلے والے کیا بولے کہ سبعنا، ہم بے دین ہو گئے. ان کے بولنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہمارا دین چھوڑ کے اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. خالد بن ولید سمجھے کہ نہیں، انہوں اب بھی بے دین ہی بول رہے ہیں اپنے آپ کو، تو اس لیے کیا کرے، ان کو مارے، قتل کرے، اور بعض کو غلام بنا کر کے دوسروں کو بیچ دیے. تو جب اللہ کے نبی کے پاس یہ واقعہ پہنچا، آپ جا کے اٹھا کے دیکھیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4333 میں اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، بولتے ہیں اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد. بولے کہ اے اللہ، خالد بن ولید نے جو حرکت کی ہے میں اس سے بیزار ہوں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے اس کا کبھی حکم نہیں دیا تھا، وہ خالد نے کیا ہے. دیکھیں، یعنی کہ حضرت خالد نے کیا جان بوجھ کے قتل کیا؟ نہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، سمجھنے میں غلطی ہوئی. انہوں نے ایک سمجھ کے بولا، انہوں نے ایک سمجھا اور تلوار اٹھا دیا. تو اللہ کے نبی اتنا بڑا جملہ بول رہے ہیں کہ خالد نے جو کیا، اے اللہ میں بری ہوں اس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق آپ دیکھتے جائیں تو ایک لمبی تاریخ ہے جی، لمبی ہسٹری ہے اللہ کے نبی کے واقعات کی. تو بہرحال زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، سمجھانا یہ ہے کہ اسلام، اللہ کے نبی مسلمانوں کو جو سکھائے ہیں وہ دنیا میں ایک غلط طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے. ضرورت ہے آج کے مسلمان کو کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں پڑھیں. اور یہ بات، آخری بات، اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں اگر ایک ہندو، ایک کرسچن بھی بغیر دل میں نفرت، تعصب رکھے بغیر اگر اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھے گا تو مسلمان ہونے پہ مجبور بنے گا. ایک دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. انگریزی زبان میں کتاب دنیا بھر میں بہت مشہور ہے، دا 100 بہت مشہور کتاب ہے. دا 100 کتاب کا لکھنے والا ایک انگلش رائٹر ہے، ولیم ہارٹ، انگلش رائٹر ہے. اس نے دا 100 نامی کتاب لکھی، مطلب 100 عظیم انسان، یہ کتاب اس نے لکھی. جب 100 عظیم دنیا میں، یعنی کہ دنیا کی ہسٹری میں، دنیا کی تاریخ میں جو بڑے بڑے با کمال لوگ، قابل لوگ دنیا میں آئے تو ویسے 100 لوگوں کو اس نے چنا ہے. لکھنے والا ایک عیسائی رائٹر ہے، کرسچن ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس نے کرسچن ہونے کے باوجود محمد کا نام سب سے پہلے رکھا ہے. سب سے پہلے کس کا نام رکھا ہے؟ محمد کا نام. خود عیسائی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو 5ویں یا 6 نمبر پہ رکھتا ہے. کس کو ماننے والا ہے؟ عیسائیت کو ماننے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر 5ویں 6 نمبر پہ آ رہا ہے اور محمد کا نام پہلے آ رہا ہے. پوچھا گیا اس سے کہ عیسائی کرسچن ہو، بہت ہنگامے ہوئے پہلے نمبر پہ رکھنے کے بعد. تو اس نے کہا کہ میں نے محمد، یہ انسانیت، یہ شخصیت کو دنیا کی اتنی بڑی سرزمین پر حکومت کرتے ہوا بادشاہ کی حیثیت سے دیکھا، لیکن بادشاہ ہو کر بھی یہ کیسی زندگی گزارا. اس کا سلوک گھر والوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، جان کے پیچھے پڑنے والے دشمنوں کے ساتھ اس کے اخلاق کیا تھے، میں نے اس کو پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے قریب سے، اس بارے میں پڑھ کر کے تو میں نے اس سے بہتر کسی کو نہیں پایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے پہلے نمبر پہ رکھ رہا ہوں. یہ کون ہے؟ کرسچن ہے. تو یہی آج میرے بھائیوں، آج ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم غیر مسلموں تک جو ہے اسلام، اللہ کے نبی، قرآن کو صحیح تصویر ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں کمی ہمارے میں ہے کہ ہم یہ جو نفرت بھرا ماحول ہندوستان میں ہے، ہم ان تک صحیح معنوں میں نہیں پہنچ رہے ہیں. دشمن کہہ کے ہم دور کر رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ان کے پاس غلط فہمیاں ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے. آپ ان کو قریب کریں، قرآن دیں، نبی کی زندگی کے بارے میں بتائیں، اخلاق کے بارے میں بتائیں. تو ممکن ہے کہ ایسے جو نان مسلم ہزاروں کی تعداد میں نبی کے پیچھے دشمنی کی وجہ سے پڑے تھے، لیکن بعد میں اللہ ان کو ہدایت دیا اخلاق کو دیکھ کر کے، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے سکتا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ خاص کر کے ہندوستان کے آج کے ماحول میں جو نفرت مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نبی کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہے، سب سے پہلے ہمیں اس بارے میں جاننا ہے. تو آج یہ جو بیان بھی آپ کے سامنے رکھا گیا اسی وجہ سے کہ آج یہ عام طور پہ ہندوستان میں پچھلے کئی 15-18 سال سے یہ شادیاں
دنیا اور یہ ٹیررزم کے نام پہ اسلام کو بہت بدنام کیا گیا، بہت کیچڑ اچھالا گیا۔ ضرورت تھی کہ مسلمانہ خود اس بارے میں جانتے، ان کے پاس نالج ہوتا اور انہوں دنیا والوں کے سامنے قرآن کا یا نبی کا صحیح تصویر یا ان کے بارے میں صحیح پیشکش کرتے اگر، تو شاید یہ نفرت، یہ تعصب نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سبھی کو رسول اللہ کی زندگی قریب سے جاننے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے جو عظیم پیغمبر، عظیم رسول اس دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا ہے، تو امتی ہونے کا حق ادا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر امتی ہونے کا یہ حق ہمیں ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، ہر ایک پکڑا جائے گا۔ آپ کے معلومات میں، آپ کی جان پہچان میں کوئی بھی ہندو ہو، کرسچن ہو یا کچھ بھی ہو، آپ اس کے سامنے ایک مرتبہ تو منہ کھولیں، ایک مرتبہ تو بھی تعلیم دیں، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں، آپ دل بدلانا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن بولنا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، سمجھانا تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، دشمنیاں جو بڑھ رہی ہیں یہ دوریاں ہو کر ہی بڑھ رہی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے، اس بارے میں ذرا معلومات کر کے اپنی زبانوں کو اسلام، مسلمان، اسلام جو دین رحمت ہے، ہندوستان میں 800 سال حکومت کرنے کے باوجود مسلمان کیسا حکومت کرے، مسلمانوں کا انصاف کیسا تھا، اور یہ 8-10 سالوں میں ہم مائنارٹی ہو کر ہمارے اوپر کیسے ظلم ہو رہے ہیں، تو ایک تاریخ، ایک ہسٹری پھر سے پڑھانے سمجھانے کی آج ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو نبی کی زندگی کو جاننے، پڑھنے اور نبی کی صحیح تصویر دنیا والوں کے سامنے رکھنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہوئی ہیں، جو سمجھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھنے میں ذرا کوشش تھی کہ وقت میں آپ کو سمجھانے کی، بہرحال آپ اگر کہیں کمی بیشی ہے تو آپ سوالات کر سکتے ہیں، بعد میں معلومات کر سکتے ہیں پرسنل آ کر کے، یا پھر ریکارڈنگ ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں، بس بات یہ ہے کہ بار بار آپ اسلام کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں پہلے پڑھیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم، ہمارے یوتھ کو نہیں معلوم، ہمارے لڑکیوں کو نہیں معلوم، ہمارے عورتوں کو نہیں معلوم کہ رسول کیا تھے، تو ہم کیا منہ بولیں گے دوسروں کے سامنے، ہم کیا بولیں گے؟ وہ جو بھی بولیں گے وہ جلائے تو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، وہ گستاخی کر رہے تو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ حالت اس لیے آ رہی کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں خلل ہے، کمی ہے، اس کو دور کرنے کے مقصد سے باتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر سوچ سمجھ کے آگے بڑھ کر حکمت عملی کو اپنانے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔